میں کافی بنا بس میں اس کو ریڈی کرنے لگا ہوں. ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آغا ساجد اور فیس بک پیج آغا ساجد. ناظرین، الیکشن کی آمد ہے. ملک کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے. ایک طرف نون لیگ پر لاڈلا ہونے کے الزام لگ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف خان صاحب کو سزا سنائی دینے کی خبریں بھی گردش میں ہیں. فلسطین پر اسرائیل کے مظالم اور مسلم امہ کی بے حسی، ایسے ہی بہت سے موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مسلم لیگ نون کے NA69 کے کوارڈینیٹر ہیں خادم حسین بٹ صاحب، اور جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 50 سے امیدوار ہیں محترم جناب 51 سے محمد اشرف ڈیلو صاحب. تو ڈیلو صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی خادم بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے جناب، اللہ کی مہربانی ہے بہت. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے اس فورم پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. اور میرا تو اٹریکشن فرسٹ ٹائم ہے اشرف ڈیلو صاحب سے. میں ان کو بھی سلام کہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑا جی مبارک بہت شعر ہے. شکریہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ سر. ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے سوالات کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. خالد بھائی دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک میں یہ تعثر قائم ہو چکا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میاں صاحب پر لاڈلا ہونے کا الزام لگا رہی ہیں. تو کیا آپ ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب، آپ نے بڑا سینسٹیو موضوع چھیڑا ہے. یہ لاڈلے کی جو رٹ آج کل چل رہی ہے، میں جو بھی آپ کے ناقدین ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے اصطلاح نکالی کہاں سے ہے لاڈلے کی؟ کیا نواز شریف کی حقیقت سب کے سامنے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہوئی ہے؟ ان کے ساتھ ناجائز قصوں میں ان کو ڈالا بھی گیا، ناجائز سزائیں بھی دی گئیں. اور میرا خیال ہے کہ ان سزاؤں کے معاملے میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ جج ارشد ملک نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب انہوں نے فیصلے دیا تو فیصلے کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو ڈینائل کر دیا تھا کہ جو بھی ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آج بھی ہر طرف سے، ہر سیاسی پارٹی کی طرف سے، ابھی ریسنٹلی یہ میں انٹرویو سن رہا تھا شیشہ صاحب کا، انہوں نے بھی یہ بات کی، کائرہ صاحب نے بھی یہ بات کی، اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج وہ پاکستان میں آئے ہیں تو عدالت کے کہنے پہ ہی وہ باہر گئے تھے اور عدالت نے ہی ان کو ریلیف دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لاڈلے والی اصطلاح کہاں سے آ گئی ہے؟ لاڈلا تو اگر بنا ہوا تھا تو لاڈلا تو وہ بنا ہوا تھا جو آج کل جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لاڈلا تو وہ بنا ہوا تھا اس وقت جب سارے جتنے بھی پروگرامز تھے، جتنے بھی ترتیب دیے جاتے تھے، جو چیز بھی ترتیب دی جاتی تھی، وہ اس کو پورے اعتماد میں لے کے لیا جاتا تھا. آج نواز شریف آیا، وہ فیس کر رہا ہے، آپ کے سامنے وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوا ہے. اسلام آباد میں اس نے عدالتوں میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہاں سے اس کو ضمانتیں بھی ملی ہیں، وہاں سے ان کو ریلیف بھی ملا ہے. تو لاڈلے والی اصطلاح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ کر رہا ہے، ادروائز لاڈلے والی اس میں بات کوئی نہیں ہے. دوسری رہی بات مطلب جیسے کہتے ہیں کہ آمد کا، یہ پرسوں چوتھ ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا یہ محمد مالک صاحب کا، انہوں نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی تھی
کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ لاڈلے بن کے پاکستان میں آئے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ آئے ہیں، ان کو ساری وہ پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے۔ ساجد صاحب یہ ایک میں میرے خیال ہے کہ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ جو بھی ایکس جس کے پاس بھی ریزگنیشن کسی قسم کا بھی ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ اپنا وہ چیف منسٹر ہو، چاہے ایون وہ وزیر کیوں نہ رہا ہو، تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جو بندے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ایک رسپیکٹ اور عزت والا رشتہ ان کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو اس میں لاڈلے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سلوک۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے نا غلط ہے۔ آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ اچھا میں چوری صاحب کی طرف آؤں گا۔ چوری صاحب دیکھیں، ہزاروں لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، جن کے اوپر جیلی کیسز بنائے گئے، اب بھی بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو پولیس کا نظام ہے اور جو عدلیہ ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کو ایک خاص قسم کا ریلیف ملا ہے، ایئرپورٹ سے شہزادوں کی طرح انہیں گھر لایا گیا ہے، پھر ایک تاثر قائم کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، جبکہ بقیہ جماعتوں کو نہیں ہے، اور الیکشن سے پہلے سلیکشن کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان سب کا ہے، ہر کسی کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا حق ہے، جی سارے رائٹس سب کے لیے یکساں ہیں، یکساں ہونے چاہیے، جماعت سازی کا حق بھی سب کا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اصل سوچنے والی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان جس کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو چکے، یہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ جی تو اس ملک کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل دیا ہوا ہے وسائل کا، اس حوالے سے تو اس وقت بڑا مضبوط، بڑا خوشحال اور امن، عدل و انصاف والا ہونا چاہیے تھا، جی لیکن بہر صورت یہ تنزل کی طرف ہے، گراوٹ کی طرف ہے ہر اعتبار سے، اور معاشی طور پہ تو ہم بہت نیچے جا چکے ہیں۔ جی تو آپس میں ہمیں تانا زنی کی بجائے اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہماری سب کی کاوشیں اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہوں، تاکہ نہ صرف یہ کہ ملک پاکستان دنیا میں ممتاز ہو، معزز ہو، سربلند ہو، جی بلکہ معاشی طور پہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو اس کو یہاں تک پہنچانے میں سب کی غلطیاں موجود ہیں، تو سب کو اپنی غلطیاں ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ رہ گئی موجودہ صورتحال جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا، جی تو میرا خیال ہے کہ اس میں اسپیسیفکلی کوئی بات کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوگی، جی اس لیے کہ ہمارا سارے کا سارا نظام جو ہے اس میں کمیاں، بیشیاں، غلطیاں، کوتاہیاں موجود ہیں، چاہے وہ عدلیہ کا نظام ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، چاہے ہماری پولیٹیکل فورسز ہوں، ہماری پولیٹیکل ساری پارٹیاں ہوں، تو ظاہر بات ہے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب ہمیں جس جگہ پہ تنزلی کی سطح تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق، ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خام خواہ کے اپنے آپ کو
ہمیں فرشتہ بھی نہیں بنانا چاہیے. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہر کسی کو اس کی غلطی کے مطابق ہی سزا ملنی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے. نواز شریف صاحب جی میں تھوڑا میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا عرض کر لوں. نواز شریف صاحب کو یہاں پہ حکمرانی کا موقع ملا, ظاہر ہے ان کو زیادہ عرصہ ملا, وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے, تو ظاہر ہے ان کے دور میں اس ملک نے کتنی پراگرس کی, کتنی کمی بیشی ہوئی, اور ملک کی معاشی حالت کیا ہوئی. کیا بیرونی قرضے اندرونی قرضے وہ بڑھتے رہے یا کم ہوئے؟ معاشی طور پہ ہم مضبوط ہوئے. اور عمران خان صاحب ان کو بھی کم از کم 4 سال کا یہاں پہ وقت ملا. ان کے دور میں ان کی پالیسیاں کیا تھیں, ان کی پرفارمنس کیا تھی, اس سے ملک کو فائدہ کیا ہوا, اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں کیا ہیں, اس کا جائزہ انہیں بھی لینا چاہیے. البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک میں عرصہ دراز سے موجود ہے. یقیناً ان کو آئین کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا رول جو ان کے ذمے ہے دفاع پاکستان کا وہ پلے کرنا چاہیے. اور سیاست کے اندر جو ان کی دخل اندازی ہے جو کہ مسلسل موجود رہی ہے, اس میں ان کو دخل نہیں دینا چاہیے, لیکن ان کی دخل اندازی میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی کوتاہیاں بھی موجود ہیں. ادروائز ان کو اس دخل اندازی کا موقع نہ ملتا. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جس سطح پہ ہم موجود ہیں, جہاں سے آپ نے بات کا آغاز فرمایا تھا کہ الیکشن کی آمد ہے, تو اس الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے, عدالتوں کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم بلیم گیم میں پڑے رہے تو ظاہر بات ہے ملک کو ہم فائدہ نہیں دے سکیں گے. ڈیلو صاحب, خادم بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے ابھی ڈیلو صاحب نے کہا کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ غصب نہیں ہونے چاہیے, اور 76 سالوں سے ہمارا جو ملک ہے وہ مسائل کی ماجگا بنا ہوا ہے. تو دیکھیں اس وقت جو سیاسی حلقے جو الزام عائد کر رہے ہیں وہ یہی الزام عائد کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی سراپا احتجاج ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ بھئی الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن ہو رہی ہے, تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ آپ کیا کہیں گے؟ بڑی ماشاءاللہ ٹلو صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا, اور اس وقت جو ہے نا معیشت جو ہے نا اتنی ترقی کر رہی تھی کہ انفلیشن میرا خیال ہے کہ وہ 0.3 پہ تھی شاید, اور جو گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا وہ 6 پوائنٹ سمتھنگ تھا. اس کے بعد آپ چلتے جائیں تو نواز شریف نے 2017 تک حکومت کی ہے اس ملک پہ. اب 2013 سے لے کے 2017 تک دیکھ لیں, آپ چیک کر لیں, ان کے جو ترقیاتی کام تھے, انہوں نے جو اپنا اس میں فارن ایکسچینج میں جو ڈیولپمنٹ کی, انہوں نے جو سی پیک جو پاکستان کے لیے یہ گاڈ گفٹڈ تھا سی پیک, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو بالکل ضائع کر کے رکھا, اور اس کا مزید ستیہ ناش کیا جب عمران خان کی گورنمنٹ بنی. اور ساجد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 9 اپریل 2022 کو نواز اس کی عمران خان کی حکومت گئی ہے. 2022 میں انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, معیشت کا. اگر آپ کو یاد ہے تو 2022 میں جو معیشت کی سچویشن تھی, اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اپنے دور میں یہ 4 وزیر خزانہ جو ہے نا تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے, اور وزارتیں ان کی جو ہے نا ایسے چینج ہوتی تھی جیسے ہم لوگ آپس میں کوئی گفٹ ایکسچینج کرتے. لیکن یہ حالت تھی ان کی اس وقت.
میں اس طرف آؤں گا کہ لیول پلینگ جی فیلڈ جی جو ہے وہ تو بولیے. کوئی ملتی ہے، باقی جماعتیں بیچاری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یار ریسنٹلی زرداری صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہے 2-3 دن پہلے، وہ جو گوٹکی میں انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں ڈیم شور ہے کہ یہ الیکشن جو ہے سلیکٹڈ نہیں ہوں گے بلکہ فیئر اینڈ فری ہوں گے. یہ یعنی وہ بھی سندھ کی لارجسٹ پارٹی ہے یار. داری صاحب کو کنسیڈر کریں آپ، ان کو ہم فراموش تو نہیں کر سکتے نا. زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، پھر بلاول بھٹو نے یہ بات کی ہے گلگت بلتستان میں جہاں انہوں نے جلسہ کیا ہے بہت بڑا، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ سلیکشن نہیں ہو رہے بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور اس کی سمیل ہمیں آ رہی ہے کہ یہ شفاف ترین انتخابات ہوں گے. اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، اب دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان جو ہے وہ سیل میں، میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، انہی کے وزیر عثمان ڈار صاحب ہیں، انہی کے وزیر فرخ حبیب صاحب ہیں. اب ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. اب لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو پاورفل ادارے ہیں، ان کو لے کے کیا وہ پاکستان کو ایسے چھوڑ دیں؟ اب اگر وہ یہ کہیں کہ عمران خان کو باہر نکال دیں تو تبھی یہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ بنتی ہے. تو یہ بھی تو صحیح ٹھیک نہیں ہے نا. عمران خان اپنی سزا میں دیکھیں تین کیس ہیں ان کے اوپر. سائفر کا کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، پھر وہ ملک ریاض صاحب کا کیس ہے. اب یہ تینوں کیسز جو ہے اس میں کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے. جو ایویڈنس ہیں، جو پروفز ہیں، جو سب کچھ ہے وہ تو اب اس کو دینا ہی پڑے گا نا. ابھی تو وہ کورٹ میں عدالتوں میں ہے. اگر وہ باہر آتا ہے، عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر وہ سیل میں رہتا ہے، جیل میں رہتا ہے اور الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا پاکستان کے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا. الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ میں نے لیول پلینگ فیلڈ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. الیکشن کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس ملک میں شفاف ترین الیکشن کروانے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اپنے گھر چلے جانا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو تبھی بنتی ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں، خلائی مخلوق سے کہیں، یا پاکستان کے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو کہیں کہ یہ جانبداری سے کام لے رہے ہیں. ابھی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا، کوئی ثبوت پروف سامنے نہیں آیا کہ جس میں یہ دیکھا جا سکے کہ کسی ایک پارٹی کو نوازا جا رہا ہے، کسی ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اسپیسیفک سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ساری میرے بھائی، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ ساری اپنے وہ تھرو پراپر چینل چل رہی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. نواز شریف نے جب اس ملک پہ قدم رکھا تھا تو 3.5 لاکھ کے مجمع کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا. کیا ان لوگوں کو زبردستی لاہور میں لے جایا گیا تھا؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے وہاں پہ اپنا مینار پاکستان؟ یا اتنا بڑا اس نے اپنا ایک پاور شو کیا ہے نواز شریف نے، آخر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ، ساجد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، جی میں اسپیشلی جماعت اسلامی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جماعت اسلامی کا دور بھی ایک بڑا گولڈن دور تھا کے پی کے میں جو انہوں نے گزارا ہے. کوئی ایسا کوئی کرپشن کا کیس نہیں آیا، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. کراچی میں انہوں نے اپنا وہ میئر شپ تھی ان کے پاس، ماشاءاللہ بڑا زبردست، نعمت اللہ صاحب نے اللہ ان کو رحمت کرے، بڑا اچھا کام انہوں نے کیا تھا. بات یہ ہے کہ جیسے ٹھلو صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی مجبوری ایز اے قوم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا رول پلے کریں، اور اس رول پلے میں یہ ہو کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہو. اگر آپ یہ کہیں کہ اقتدار لینا ہے صرف اس لیے لینا ہے کہ میں وہ اپنے جو ذاتی مفاد جو ان کو سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤں، تو میرے بھائی یہ تو غلط بات ہے. پاکستان ہے، پاکستان میں ڈھلو صاحب ہم کی طرف آنا پاکستان چاہتا ہوں. جیت کے سب کچھ. خادم بھائی کا کہنا ہے کہ وہ جو الیکشنز، حالیہ الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر دیکھ رہے ہیں.
تو کیا آپ بھی حالیہ الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو فضا پیدا ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے سلیکشن ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ پبلکلی جو معاملہ ہے کہ نوازی صاحب باہر تھے، وہاں سے وہ ملک میں آئے، ان کو ریسیپشن یہاں پہ ملا، عدالتوں سے ضمانت لینا ان کا حق ہے، عدالتیں دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے، یہ تو ججز کی ذمہ داری ہے، اگر ان کی ضمانت بنتی ہے تو ملنی چاہیے، اگر نہیں بنتی تو نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اسپیشلی، ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے پیپل پارٹی کے حوالے سے، تو پیپل پارٹی جو ہے ظاہر ہے ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، وہ پی ڈی ایم میں 16 مہینے کی حکومت میں ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ تھے، جو بھی ان کی کارکردگی ہے 16 مہینوں کی اس میں وہ شامل ہیں، وہ صرف نون لیگ کو بلیم نہیں کر سکتے، وہ ان کے حصے دار ہیں۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، دو سائڈیں ہیں اس بات کی جو میں کرنے لگا ہوں کہ نون لیگ جو ہے یہ ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے ساتھ ملا رہی ہے، یہ بلوچستان میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، وہ نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں باپ پارٹی والے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کو اس سے پہلے نقصان پہنچایا تھا، تو انہی لوٹوں کو دوبارہ کیوں لے رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا انہی کو دوبارہ لے رہے ہیں۔ یہ قابل اعتراض بات اس حوالے سے ہے کہ بذات خود انہی کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، کس کے اشارے پہ پہنچایا تھا؟ یہ ظاہر بات ہے ہم آئی وٹنس تو نہیں ہیں، لیکن استدلال تو کیا جا سکتا ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی۔ جی تھوڑی سی بات میں عرض کر لوں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہی بلوچستان والے لوگ جو اس سے قبل پیپل پارٹی کے ساتھ ملنے کا اشارہ دے رہے تھے، اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ملے اور انہوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا تو اس حوالے سے تو پیپل پارٹی کو اعتراض ہے، اگر وہ پیپل پارٹی کو جوائن کر لیتے تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یعنی وہی کام جو نون لیگ نے کیا ہے اب وہ غلط ہے، اگر وہ پیپل پارٹی والے کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے تو پیپل پارٹی کا اعتراض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پیپل پارٹی کو تو ہر جگہ اپنے جلسے جلوس سب کچھ کرنے کی اجازت موجود ہے، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کو تو مل رہا ہے۔ آ جا کے آپ کی بات جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے نقطہ نظر یقیناً جماعت کا یہ ہے، اور میں بھی اسی کا اظہار کروں گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے وہ ہم نے آئی وٹنس تو نہیں، ہمیں تو ظاہر بات ہے میڈیا سے ہی خبر ملتی ہے کہ کیا ہوا۔ البتہ وہ جو احتجاج کیا اس دن 9 مئی کو پی ٹی آئی والوں نے، جس کی قیادت ان کے سیکنڈ لیول کے لیڈروں نے کی، اس کے نتائج میں جو کچھ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا یا جی ایچ کیو کے اوپر چڑھائی ہوئی یا اس کے علاوہ جو کچھ ہوا، وہاں جو جرم کیا جن لوگوں نے، انہوں نے تو واقعتاً غلط کیا، اس کی مذمت سارے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہونا یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو مجرم ہیں ان کو تو یقیناً سزا ملنی چاہیے، اور جب پارٹی جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کو بھی بہرحال اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کا تعلق 9 مئی کے واقعات کے ساتھ نہیں ہے، جنہوں نے اس میں کوئی بھی رول پلے نہیں کیا، ان کو بہرحال ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر غلط مقدمات نہیں بننے چاہیے، مجرموں کو سزا اصول اور قانون کے مطابق عدالتیں موجود ہیں ملنی چاہیے۔ لیکن باقی پارٹی پی ٹی آئی، ان کے وہ لوگ جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनको सियासी एक्टिविटी जो है उसकी इजाजत मिलनी चाहिए। ये बहरहाल उनका हक है, इसलिए कि अभी तक वो पार्टी बैन नहीं की गई। जब बैन नहीं की गई किसी भी हवाले से तो उनका हक है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो शिकवे शिकायत इलेक्शन कमीशन से हैं, जमात इस्लामी को भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कराची में काफी ज्यादा गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन को अपने आप को मजबूत करना चाहिए और कानून के मुताबिक, अदल के मुताबिक अपने आप को मजबूत करते हुए शफाफ इलेक्शन जो है उनका इनकाद जरूरी और लाजमी बनाना चाहिए। जी ढिल्लू साहब शुक्रिया। मैं खादम भाई आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे कि ढिल्लू साहब ने कहा है कि पीटीआई को भी जो है वो स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन इलेक्शंस में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या वो छुप चुके हैं और राय फरार इख्तियार कर चुके हैं। तो ये तो नून लीग के लिए मैदान जो है वो खाली है। और क्या ये इस तरह के जो इलेक्शन है, क्या आलमी बरादरी जो है वो ऐसे इलेक्शन को कबूल करेगी? साजिद साहब, जहां तक पीटीए की बात है वो तो मैं बाद में करता हूं। बलोचिस्तान का जिक्र किया मेरे भाई ने, अशरफ साहब ने जिक्र किया है बलोचिस्तान का। देखिए आप, मुशर्रफ के दौर में जब मुशर्रफ ने अकबर बुगती का कत्ल किया था तो कत्ल करने से पहले उसे एक बात की थी कि मैं तुम्हें वहां से हिट करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जी, जितनी महरूमियां, मेरा ख्याल है रकबे के लिहाज से वो हमारा सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसकी महरूमियां इतनी हैं बलोचिस्तान की कि आज तक मुझे ये बता दें, पीपल्स पार्टी का दौर रहा हो, काफली का दौर रहा हो, किसी आमर का दौर रहा हो, परवेज मुशर्रफ का दौर रहा हो, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि किसी ने बलूचिस्तान की तरफ कोई एक कदम भी डेवलपमेंट का बढ़ाया हो। ये सेरा सिर्फ नवाज शरीफ के सर ही जाता है। अब ये ग्वादर की जो पोर्ट बनी है ये स्टेट ऑफ हार्ट है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद आप देख लें कि वो जो एक्सप्रेस वे बने हैं, जो हाईवेज बने हैं बलूचिस्तान में, जो इतने इतने बड़े वो हॉस्पिटल्स बने हैं, कोयटा को देख ले आप, कहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो ये मेरे भाई ये महरूमियां है उसकी बलूचिस्तान की, जिसको नवाज शरीफ ने दूर करने की कोशिश की है। पीटीआई का 3.5 साल पौने 4 साल को जो दौर है, मुझे बता दें कि कोयटा में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई हो, कोई ऐसी कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो कोयटा में कि जो वो मतलब है कि कोई सैंपल के तौर पे किसी को पेश कर सके कि हाँ जी कोयटा में हमने ये किया। जहां तक रही बात ये अशरफ साहब की, मैं थोड़ा सा बड़ी माजरत के साथ, अशरफ साहब कोयटा में या बलूचिस्तान में जो लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं वो इस बात को सेकंड कर रहे हैं कि इस मुल्क की माइशत को अगर कोई बंदा आगे लेके जा सकता है, देखें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आगा साहब, मैं आपको ऑन ईयर ये बात बता रहा हूं कि हम भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह नवाज शरीफ वर्ल्ड नोन लीडर है, उसको पजीराई मिलती है तकरीबन हर कंट्रीज में। आपने ये देखा है जिला वतनी में भी जितने भी मुल्क थे, जितने भी लोग थे, तकरीबन नवाज शरीफ को इत्मीनान में लेके रहे। अभी भी जब नवाज शरीफ साहब मुल्क आए हैं तो आने से पहले उन्होंने 3 दौरे किए, कतर भी गए, अबू धाबी भी गए, सऊदी अरेबिया में 2 दफा, बल्कि आते हुए मेरी इतला के मुताबिक जद्दा में जहाज को रोका गया है दोबारा उसको कंफर्म करने के लिए। जो मोहम्मद बिन सलेमान है वो रियाद से स्पेशली जद्दा गए हैं नवाज शरीफ को मिलने के लिए, और उनको मुकम्मल उन्होंने अपनी जो है ना सपोर्ट का उनको यकीन दहानी करवाई है कि मियां साहब अगर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाते हैं या कोई रोल प्ले करते हैं तो हम आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं।
جب ایک ایسے لیڈر کے اوپر فارن طاقتیں جتنی ہمیں، چائنا کو دیکھ لیں آپ، چائنا اعلان کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کی اگر حکومت آتی ہے، اگر یہ گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم لوگ اس کے لیے نا ہر لحاظ سے ان کو فیور دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے جی 45 بلین ڈالرز پاکستان آئے ہیں سی پیک کی شکل میں۔ ابھی بھی جی میں یہ آغا صاحب آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ تقریباً 85 بلین ڈالر کی یقین دہانی کروائی گئی ہے یہ 3-4 ملکوں سے۔ معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش تو انسان ہی کر سکتا ہے نا۔ اگر جی سنسیئر ہو گئے آپ، اگر نواز شریف صاحب اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو گئے تو انشاءاللہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری ضرور سنے گا، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور ہماری قوم بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ جب میں بھی ہم ٹریک کوئی نہ کوئی مسائب ضرور ہوا ہے، اور یہ بھی جی مسائب ہی ہوا ہے نواز شریف والا۔ اگر 2017 میں ان کی حکومت کو نہ گرایا جاتا تو جیسے 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا تو آغا جی صاحب ہماری انفلیشن بھی بہتر ہوتی، ہماری گروتھ ریٹ بھی بہتر ہوتی، ہماری اکانومی بھی بہتر ہوتی اور ہم لوگ ٹریک پہ آ جاتے۔ ایک ڈینو ایکسپیریمنٹ صاحب کیا گیا، جی میں ایک ڈینو صاحب ایکسپیریمنٹ کی بات کروں گا۔ صاحب کی شکل میں۔ ڈینو صاحب، خادم بھائی خادم بھائی تو میاں صاحب کو ملک کے لیے نجات دہندہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ابھی 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی کارکردگی رہی ہے وہ تو انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ تو بھائی میاں صاحب کیسے، کس طرح سے ملک کو اس بحرانی کیفیت سے، معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے نکالیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں، ان کی فیور میں بات کرنا ان کا حق ہے، جی لیکن جو زمینی حقائق ہیں یہ تھوڑے سے معیشت کے حوالے سے میں گزارش کرنا جی چاہوں گا۔ جی جی پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ملک پاکستان جو ہے 65,000 ارب سے زائد کا مقروض ہے۔ جی اس میں 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہے، جی ہاں اور یہ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی بھی رہی، جی مشرف بھی رہا، جی اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی 4.25 سالہ دور جو ہے وزارت عظمیٰ کا موجود رہا۔ جی ہاں سارے ہی اندرون ملک سے بھی، آئی ایم ایف سے بھی، اور کئی بیرون ملک سے کمرشل اداروں سے بھی کمرشل قرضے لیتے رہے، جی اور ہاں اس وقت اتنا بڑا مقروض ہے ہمارا ملک، جو فگر میں نے بتائی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ہے، جی ہاں 65,000 ارب روپے سے زائد کا مقروض ہے۔ نمبر 2، جی یہ اتنا قرضہ جو دیا ہم نے وہ کدھر گیا؟ جی قرضہ لوگ لیتے ہیں، کوئی رکشے والا رکشہ لے لیتا ہے، اس کو شام کو روزی لے کے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے گھر، کوئی بس والا، کوئی ٹرک والا، کوئی چھوٹے کارخانے والا، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بزنس اس کو روزی دے، اور لوگوں کو جی ملتی ہے جو نارملی جی کامن سینس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آخر ہمارے ملک میں اتنے زیادہ وسائل ہیں، یہ زرعی ملک ہے، بہترین زمین ہے، ہماری مین پاور زبردست ہے، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو ہم گراوٹ ہی میں کیوں جاتے رہے؟ ہم اتنا قرضہ لے لے کے ڈیفالٹ تک کیوں پہنچے ہیں؟ ان سارے جی حکمرانوں کا اس میں حصہ ہے۔ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں بات کرنے کا۔ یہ ان کی 16 جی ماہ جی کی حکومت، اس میں بھی بے تحاشا قرض لیا گیا، آئی ایم ایف کی ناگوار شرائط جو ہیں وہ مانی گئیں، ان پہ قرض جی لیا گیا، اور ریسنٹ آخری بجٹ جو پیش کیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے، ذرا اس کی فگرز کو دیکھیں۔ ظاہر بات ہے بجٹ میں انکم جو وصول کرنی ہے لوگوں سے ٹیکسز کی صورت میں، وہ تو ایسٹیمیشن ہوتی ہے، جی ہاں وہ ان کی ایسٹیمیشن ہے 9,200 ارب روپیہ، اور جو اخراجات ہیں ان میں ایگزیکٹ فگر جو بجٹ کی سرکاری فگر ہے ان کی، صرف جی ایک مد میں سود کی مد میں 7,303 ارب روپے یہ ایگزیکٹ خرچہ ہے جو پے کرنا ہے۔
नंबर 2, इसी बजट के हवाले से अगर फर्ज करें कि उतना रेवेन्यू कलेक्शन हो भी जाए, उसमें से सूबों का हिस्सा निकाल के बाकी वफाक के पास जो कुछ बचेगा वो सूद की पेमेंट करने के लिए भी काफी नहीं होगा। ये 7,303 अरब रुपया इतनी बड़ी फिगर है। जी हाँ। इसी बजट में हमारी फौज का डिफेंस का जो खर्चा है वो 1,800 अरब रुपया है। इसका मतलब ये है कि जो हम सूद के लिए पे कर रहे हैं वो सिर्फ उससे हम इतनी बड़ी बड़ी 4 फौजें मजीद पाल सकते हैं। ये है हमारा आखिरी बजट जो पीडीएम ने पेश किया था। तो मतलब ये हुआ, एक तरफ ये कि हमारे जो वसाइल हैं, खास तौर पे ज़री वसाइल, उनसे हम कोई फायदा नहीं उठा रहे। मैं अर्ज करूं कि हमारे पास काबिले काश्त जमीन, जिसको काबिले काश्त बनाया जा सकता है, 80 मिलियन हेक्टर जमीन है, लेकिन इस वक्त तक जो हम काश्त कर रहे हैं वो सिर्फ 22 मिलियन हेक्टर है। इसका मतलब है सिर्फ 25%। तो वो काबिले काश्त बनाने के लिए मजीद जमीन जो हमारे पास जरी मौजूद है, इन हुकूमतों ने क्या किया, खासतौर पे जिनका टेन्योर ज्यादा था, हमें तो अब भी जो अजनास की सूरत में चीजें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। जिस चीज को तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। नंबर 2, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत कम, इंपोर्ट ज्यादा। तो इस हवाले से हमारा जो गैप रहता है जो वो ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, उस हवाले से हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है हम खसारे में जाते हैं। इस खसारे को पूरा करने के लिए IMF के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकारी फिगरें 32 अरब डॉलर सालाना जो फॉरेन रेमिटेंस आती है वो किधर जाते हैं। IMF से 1 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर लेने के लिए हम अपनी कानून साजी असम्बली में ऐसी करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान के भी खिलाफ होती है, इस्लाम के भी खिलाफ होती है। लेकिन मैनेजमेंट हमारा कैसा है कि इनसे 3-4 अरब रुपया उसका मुआहदा कर लें, वो तो हमें जी फायदा देगा, IMF से मुआहदा हो गया, बड़े उसके ऊपर हम खुश होते हैं। लेकिन वो जो बाहर से हमें रिमिटेंस आती है वो सालाना 32 अरब डॉलर, वो किधर जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये मकरूज करने वाले कौन हैं, इसमें इन सारे हुक्मरानों का हिस्सा है, नवाज शरीफ साहब का भी हिस्सा है। अगर अपनी ज़राअत से भरपूर फायदा नहीं उठाया जा सका तो इसमें इनका भी हिस्सा है। आखिर वो जो 60 मिलियन हेक्टर जमीन अभी पड़ी हुई है उसको काश्त कौन करेगा, काबिले काश्त कौन बनाएगा। इसी तरह से हमारे अदारे, जी थोड़ा सा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ये जो हमारे कौमी अदारे हैं, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, रेलवे खसारे में, आखिर इन अदारों को, इस तरह के बेशुमार और अदारे, इन अदारों को और कौन चलाता रहा है। धरबात है गवर्नमेंट चलाती रही है, तो ये खसारे में क्यों हैं। लोगों के निजी कारोबार, इन्हीं के अपने कारखाने, वो प्रॉफिट में हैं। लेकिन ये हमारे इतने बड़े बड़े वसाइल के अदारे जो पहले प्रॉफिट दिया करते थे, प्रॉफिटेबल होते थे, आखिर ये खसारे में क्यों गए। क्या करप्शन हुई, लूटमार हुई, मिसमैनेजमेंट हुई, या नाअहलियत थी कि हम चला ही ना सके। ये ज़ाहिर बात है इन हुक्मरानों के पलड़े में है, ये इसका जवाब इन्हीं को देना है। ये जो हमारा गर्दिशी कर्जा है ये आखिर क्यों है। ये हमारे कारखाने जो हैं इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों ज्यादा है। ये जो हमारी बिजली है जो पैदा की गई है इसमें पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, नून लीग का भी हिस्सा है और PTI का भी हिस्सा है। ये IPPs कौन है, IPPs कौन है, उनके साथ मुआहदे जो किए गए ये किन्होंने किए थे, इन्होंने किए थे और उनमें से कसीर तादाद इसी मुल्क के लोगों की है
جن کو پہلے ظاہر کیا گیا تھا کہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، ایک منٹ پلیز، صرف ایک منٹ، ایک یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، ان کے ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ کیا گیا کہ جتنی کیپیسٹی کا آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں 15,000 میگا واٹ دیں گے، پیدا کریں گے، معاہدہ 15,000 میگا واٹ کا ہے، ڈالر میں ادائیگی کرنی ہے اور ڈالروں میں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ ہمیں 2,000 بھی پروڈیوس کر کے دے دیں گے تو پیمنٹ آپ کو 15,000 میگا واٹ کی جائے گی. تو یہ بگ گیپ جو ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ معاہدے ایسے غلط کیوں کیے گئے جن کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن ہر کسی کی بڑھی؟ یہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بیرون ملک سستے ہیں، اس کے اوپر ٹیکسز لگا لگا کے یہ اتنا زیادہ لوگوں کے لیے جینا مشکل بنا دیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے اب تو لوگ پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل دینا اور اپنی زندگی گزارنا ان کے لیے، عام عوام کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ہاں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یا جن کو باہر سے آمدنی آتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم خوشحال ہیں، باقی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور ان میں ان ساری حکومتوں کا حصہ ہے. یہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور آخری بات اسی حوالے سے یہ کہ یہ سود جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، دستور پاکستان کے مطابق بھی، اللہ کے دین کے مطابق بھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ ہے. تو یہ 32 سال مقدمہ لڑا فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں جماعت اسلامی نے. انہوں نے حکم دیا کہ یہ سودی نظام ہے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اپیلیں کنہوں نے کی سپریم کورٹ میں؟ وہ نون لیگ تھی، نیشنل بینک سے. کی طرف ہی آ رہا ہوں میں، آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو ہماری معیشت کے ڈاما ڈول ہونے کے یہ بے شمار اسباب ہیں. یہ ان کے یہ ذمہ دار ہیں سارے کے سارے، نون لیگ بھی ذمہ دار ہے. میں خادم بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. خادم بھائی، جیسا کہ ڈیلو صاحب نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اقتدار میں رہے ہیں اور ان کی حکومتیں رہی ہیں اور یہ ذمہ دار ہیں کہ ملک کو اس نہج تک، اس حالات تک انہوں نے بچایا. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، وقت بڑا قلیل ہے، میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس نے ہماری جو عوام ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ اس حالیہ الیکشن پر اثر انداز ہوگی، مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو متاثر کرے گی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ذرا مختصر سا مجھے جواب چاہیے. آغا صاحب ماشاءاللہ اشرف ٹیلو صاحب بڑے حقیقت پسندانہ بندے ہیں اور اس حقیقت کو بھی ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ 2016 میں ہمارا ملک ہے پورے ٹریک پہ آ گیا تھا. میں معذرت خواہ ہوں، جو میں نے سوال پوچھا ہے کہ مہنگائی اس حالیہ الیکشن میں نون لیگ کے ووٹ بینک کو متاثر کرے گی یا نہیں؟ آغا صاحب یہ اسی کے ساتھ لنک کرتا ہے، صرف 1 منٹ سننا پڑے گا آپ کو مجھے. جی 2016 پہ میں ملک جو ہے نا پورے ٹریک پہ آ گیا تھا. نہ تو مہنگائی کا اتنا رونا تھا، نہ ہی ڈالر کی اتنی قیمت تھی، نہ ہی پیٹرول کی اتنی قیمت تھی. 2016 میں نواز شریف صاحب نے آپ کے سسٹم میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی تھی. اور اس وقت بجلی کی قیمت کیا تھی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 1.25 سال کا عرصہ ان کا جن کے اوپر مہنگائی کی چھاپ لگی ہوئی ہے، مجھے آپ گوگل کر کے چیک کر لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں انفلیشن کتنی تھی، گروتھ ریٹ کتنا تھا، پاکستان کی جو سٹاک تینوں ہی پیمانے ہوتے ہیں نا کسی ملک کی معیشت کو ناپنے کے لیے، جی ڈی پی ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے.
اب تینوں جو چیزیں ہیں اس ملک کی، آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ 2017 میں وہ کہاں پہ تھی اور 2022 میں 9 اپریل کے بعد وہ کہاں پہ تھی. پہلی بات. اب رہ گئی مہنگائی کی بات. جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اس وقت ہماری جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفالٹ. جی ہمارا ملک ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا. اب یہ جب نو کانفیڈنس ہوا عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد، تو الٹیمیٹلی آپ بھی چیک کر لیں کہ جب حکومت آتی ہے تو اس وقت بھی اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب حکومت جاتی ہے اس وقت بھی ملک کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے جو قرضہ لیا تھا، آپ کو پتا کتنا قرضہ لیا تھا؟ یہ جتنا آپ کے ملک کے اوپر پہلے کا قرضہ تھا اس سے ڈبل قرضہ عمران خان صاحب نے لیا تھا. جی ہاں 76 سالوں میں سب سے زیادہ. اب جب آپ آئی ایم ایف سے قرض پہ قرض لیے جائیں گے، یونیسیف سے قرض لیے جائیں گے، ورلڈ بینک سے قرضے پہ قرضہ لیے جائیں گے، کوئی ملک نہیں چھوڑیں گے. یار وہ شہباز شریف کیا کہتا تھا یاد ہے آپ کو کہ مجھے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے کہ میں کیسے چلا جاؤں ادھر. یہ بات حقیقت ہے کہ مجھے یہ بتائیں صاحب، میں بالکل مفلس آدمی ہوں، میں آپ کے پاس قرضہ لینے چلا جاتا ہوں، اشرف صاحب کے ساتھ پاس میں قرضہ لینے چلا جاتا ہوں، مجھے کتنی دفعہ دیں گے آپ قرضہ؟ خادم بھائی وقت تھوڑا ہے، میں نے 2 کوسچن پوچھنے. کیا یہ مہنگائی الیکشن پہ اثر انداز ہوگی؟ بھائی میرے سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی کو بھی پوری نہیں کرنے دی گئی. اگر 5 سال کا ٹرن اوور پورا کرنے دیا جائے تو کیا خیال ہے وہ جواب دہ نہیں ہے عوام کو؟ اب رہی بات یہ نوٹ آؤٹ کہ نون لیگ کے اوپر یہ چھاپ لگ گئی ہے کہ انہوں نے 2.25 سال میں مہنگائی کی ہے. یہ الٹیمیٹلی ان کو سامنا کرنا پڑے گا. میں یہاں بری زبانی کر رہا ہوں، بری زبان نہیں کر رہا ہوں نون لیگ کو. آپ نے طلال چودھری کا بیان جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں مجبور کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر نو کانفیڈنس لائیں. یہ 11 جماعتوں نے جو عدم اعتماد کیا تھا عمران خان کے اوپر، یہ سارے اس میں شامل تھے. آپ سپیسیفک نہیں کر سکتے نون لیگ کو، خالی نون لیگ کو ہی آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. خادم بھائی آپ گیا کہ نون لیگ یہ مہنگائی جو الیکشن پہ اثر انداز ہوگی. میں اگلا کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حالیہ پچھلے 24 میں سے جو 24 دھماکے ہوئے ان میں سے 14 دھماکوں میں افغانی ملوث تھے، تو کیا افغانیوں کو یہاں سے بے دخل کرنا کیا ملکی سلامتی کے لیے ضروری تھا؟ آغا صاحب اٹس ٹو لیٹ. یہ بہت دیر کے بعد میں یہاں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا اپنے سپہ سالار جنرل آصف منیر کو جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. یہ بہت پہلے لے لینا چاہیے. وہ اس لیے میری بات سنیں، میں تقریباً آلموسٹ کوئی 18 ملکوں میں گیا ہوں. دنیا کے 18 ملکوں میں میری افغانیوں کے ساتھ بہت اٹریکشن رہی ہے. میں ان کے ساتھ انٹیکٹ رہا ہوں. خاص طور پہ سعودی عربیہ میں میرے ساتھ یہ کام کرتے رہے، میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں، حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں بھی کسی جگہ پہ کسی پلیٹ فارم پہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان کو برملا نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے حالیہ یہ ورلڈ کپ میں دیکھا ہے نا اپنے افغانیوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے. افغانستان سے پاکستان کرکٹ کا میچ ہار گیا اور افغانیوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا. اور میں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی دیکھی ہے، کہتے ہیں تو میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. وہ ویڈیو یہ ٹرالی جو ہوتی ہے، ہینڈ ٹرالی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر پاکستان کی کرنسی رکھی ہوئی ہے
اور بارڈر کے اس پار جا کے توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، ہماری کرنسی کے اوپر ہمارے بابا قوم قائد اعظم صاحب کی تصویر بھی ہے. میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے جوتے مارے اس کرنسی کے اوپر. جی اتنی نفرت، اتنی نفرت. میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی ایک نوٹس دے کے وائنڈ اپ کیا جائے. ایک فگر کے مطابق 1,35,00,000 افغانی جو ہے نا ہمارے ملک میں موجود ہے. جی 1,35,00,000. تو آپ کے خیال میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی بھیجنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی نوٹس دیں، ان کو بھی بھجوائیں. یار وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ان کو بڑی وہاں پہ ایڈ آ رہی ہے، امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈالر کی برسات ہو رہی ہے، وہاں جائیں اپنے ملک میں کاروبار کریں. یہاں سپیس چھوڑیں، پاکستانیوں کے لیے چھوڑیں سپیس یہاں پہ. خادم بھائی کا کہنا ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ ہے ان کو تو بھیجا جا رہا ہے، جو رجسٹرڈ ہے ان کو بھی بھیج دینا چاہیے. پاکستان میں دیکھیے کے ساتھ میں ڈلو صاحب کی طرف آ رہا ہوں کہ ڈلو صاحب دیکھیے پاکستان نے افغان وار میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور پھر ان کو اپنے ہاں جو رکھا، مہمان نوازی کی، اور پاکستان نے اس کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں. دہشت گردی کا پاکستان مرکز بنا رہا، یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے بلاسٹ ہوئے ہیں، ہزاروں جانیں گئی ہیں، فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. تو کیا افغانیوں کو واپس بھیجنا، رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ کو بھیجنا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا توازن سے کام لینا چاہیے. وہ جو فگر بتائی گئی کہ 1 کروڑ یا 1 کروڑ سے زائد تعداد میں وہ یہاں پہ موجود ہیں، آخر وہ اتنے سارے لوگ کیوں آ گئے یہاں پہ؟ ان کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس وقت ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ ہم کیسی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. آخر اتنے زیادہ لوگوں کو ہم کھلے عام بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹیشن کے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے پورے ملک میں جہاں وہ چاہیں جا سکتے ہیں. اتنی کھلی عام ہم نے چھٹی اس وقت کیوں دی جس کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو توازن ہونا چاہیے، پالیسیز میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ جو دھماکوں کا آپ نے ذکر کیا یا دہشت گردی کسی صورت میں بھی ہو، پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچے، پاکستانی افواج کو نقصان پہنچے، یہ تو کسی صورت قبول نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ کوئی بھی کرے، وہ دشمنی جو ایسی کرے گا اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا. البتہ جس طرح ہمارے اپنے سارے شہری ایک کردار کے حامل نہیں ہیں، اسی طرح افغانیوں کو بھی یکساں بلیم کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. البتہ اپنے ہی فائدے میں پاکستان کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ازلی دشمن ہمارے مشرق کی طرف بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان بھارت کی صورت میں وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. تو ہمیں طالبان کی گورنمنٹ سے بھی الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کر کے اپنے ان سارے مسائل جو ہیں، چاہے وہ یہاں ان کے جو مہاجرین ہم نے بسائے ہوئے ہیں یہ بھی، چاہے دہشت گردی کے معاملات ہیں، چاہے کوئی اور معاملات ہوں، سمگلنگ وغیرہ کے ہوں، ان سارے معاملات کے حوالے سے ڈائیلاگ کر کے اس کا سلوشن نکالنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے. ہمیں اپنا ایک دوست ملک جو ہے اس کو نیا دشمن نہیں بنانا چاہیے، اس کو دوست رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. صاحب یہ تاریخ گواہ ہے کہ افغانیوں نے ہمیشہ اسی لابی کو پسند کیا، انڈین لابی کو.
وہ انڈین لابی میں رہے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں، انہوں نے وہاں پہ لوجسٹک سپورٹ دی ہے ان کو، انڈینز کو. پھر کسی دن انڈیا کسی کے فورم ساتھ پہ اس موضوع پہ بات ہوگی. میں یہ سوال جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں یہ سوال جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کا جو ہزاروں فلسطینیوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اس میں دیکھیے ہزاروں معصوم بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، 35 میں سے کوئی 25 کے قریب ہاسپٹل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ کیسے خاموش ہے، کوئی عملی طور پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکی کہ جس سے اسرائیل کو جو ہے وہ روکا جا سکے اس کے مظالم سے. آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 خادم بھائی سے پوچھ رہا ہوں. جی ٹھیک. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جب سے یہ شروع ہوا ہے نا، یہ ظلم اسرائیل کا، جب سے یہ ظلم شروع ہوا ہے اس کے اوپر، فلسطین کے اوپر، فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارا قبلہ اول وہاں پہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی ان کے اوپر ظلم ہوا ہے ہمیشہ آواز دو ملکوں کی طرف سے بلند ہوئی ہے، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی. ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ڈی سٹیبل حکومت ہے، نگران حکومت ہے. اگر کوئی سیاسی حکومت ہوتی نا تو پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی تھی، احتجاج بھی کیا جا سکتا تھا. وہ ایک اسپیسیفک چیز جو ہے نا وہ اس کو لے کے ہم لوگ احتجاج کر سکتے تھے. ابھی اس حکومت کے ساتھ اب کیا توقع کر سکتے ہیں جس کا کوئی قبلہ کعبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پھر بھی میں یہ جماعت اسلامی کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ بہت بڑا انہوں نے سراج الحق صاحب نے جو احتجاج کیا ہے کراچی میں، زبردست ماشاءاللہ. یہ وقت بہت بڑا ہے خادم بھائی، ایک سوال ابھی میں نے اور پوچھنا ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈیو صاحب مختصر جواب دیجئے گا، اس کے بعد ایک سوال اور ہے، پھر ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، کہ آپ کی جماعت نے فلسطینیوں کے لیے بڑی آواز بلند کی ہے، جبکہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً خاموش ہیں. تو اس ان مظالم پر، اس قتل عام پر یہ مسلم امہ، مسلمان حکمرانوں کی جو خاموشی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مختصر جواب چاہوں گا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. فلسطین کے اندر جو اس وقت ظلم و ستم ہے، تاریخ میں شاید اس کی مثال ملنا ممکن نہ ہو. جس طرح سے بچوں کو 24 گھنٹے بمباری کر کے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، سب کو شہید کیا جا رہا ہے، نہ ہسپتال چھوڑے جا رہے ہیں، نہ پناہ گاہ والے کیمپ چھوڑے جا رہے ہیں، نہ ان کی آبادیاں چھوڑی جا رہی ہیں. بہت بڑا ظلم ہے. البتہ اس کے لیے اسرائیل کے خلاف امریکہ جو اس کی پشت پہ کھڑا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کی جانوں کا بچاؤ کرنا، اس کے لیے امت مسلمہ بالکل ناکام رہی ہے. عرب ملک سارے ناکام رہے ہیں، باقی دیگر ملک سارے OIC کا اجلاس ہوا ہے، کوئی مؤثر قرارداد پاس نہیں کر سکے، کوئی اقدام نہیں کر سکے. یہ ان کا جرم ہے، مجرم ہے. پوری دنیا اس ظلم میں برابر کی شریک ہے کہ نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ابھی تک مارا جا رہا ہے، اور کوئی ان کے حق میں مؤثر آواز بلند نہیں کر سکا. ان کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے. تو بہرحال میں خادم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ جماعت کو کریڈٹ دیا ہے کہ جماعت نے اس حوالے سے، ظاہر بات ہے جماعت ایک آواز ہی بلند کر سکتی ہے، تو ایک مؤثر احتجاج بھی کیا پورے ملک میں. اور جماعت اسلامی کی الخدمت، اس نے بہت زیادہ تعداد میں جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اناج کی صورت میں، پانی کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، وہ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے یہ ان سے دور فرمائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اصل میں تو یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے،
اگر کوئی مضبوط حکومت یہاں پہ موجود ہوتی تو یقیناً اس کے اوپر واجب تھا کہ اسرائیلیوں کو جواب دیتی دوسرے انداز میں. تو اس وقت ظاہر بات ہے یہ ان کو بھی کرنا تو چاہیے, یہ بھی ذمہ دار تو ہیں, لیکن بہرحال ہم صرف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں, ان سے گلہ شکوہ کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. ڈیلو صاحب انشاءاللہ فلسطین کے ایشو کے اوپر ہم ایک مفصل پروگرام جلدی کریں گے اور اس میں آپ کو لیں گے انشاءاللہ. میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا خادم بھائی آپ سے کہ ہمارا جو ڈسکا ہے اس کے حوالے سے کہ ہماری جو تحصیل ڈسکا ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہی ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مسلم لیگ مقامی مسلم لیگ ہے اس میں اختلافات جو ہیں وہ کافی حد تک سامنے آ رہے ہیں. دونوں سٹنگ ایم پی ایز جو ہیں وہ ایم این اے کے خلاف ہیں, اور یہ بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ ٹکٹ بھی پرانے ہی ایم پی ایز کو مل رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ورکرز تھے جنہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا بدترین دور میں بھی, وہ مایوس ہیں. تو ایسے میں آپ کیسے الیکشن جیت پائیں گے؟ جی خادم بھائی. یہ بڑا سینسیٹیو موضوع آپ نے چھیڑا ہے. مختصر جواب دوں گا, ٹائم کو. کوئی شک نہیں کہ ڈسکا جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا ظاہر شاہ صاحب کا, اللہ ان کو بڑی کرامت کرے, کرو جنت میں جگہ دے ان کو. ان میں ایک خاصیت تھی کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں نا تو انہوں نے کسی کو ناراض نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ گھر جا کے منت بھی کر لی ہے. ابھی تو ناراضگیاں ہی ناراضگیاں ہیں. نہیں, ابھی دیکھیں میری بات سنیں, ایک بے لاگ اگر بات کہوں نا تو یہ قیادت کی نااہلی ہے. ہماری ایم این اے اچھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ایم این اے کرے. ہماری تو ساری ہمدردیاں ہی اس کے ساتھ ہیں, ہمارے ووٹ اخلاقی جانی مالی ہر لحاظ سے ہم ان کے ساتھ ہی ہیں. لیکن کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو ایکنالج کرنی, جو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی کوتاہی ہے. جی ہاں, یہ ساری فیملی ہے. نون لیگ ایک ہی فیملی, اس میں 2 ایم پی ہوں, 2 ایم این اے ہوں, 4 ایم این اے ہوں, 5 ایم این اے ہوں, جتنے بھی ہوں, یہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ورکر کو, نون لیگ کو عزت دینی پڑے گی, جی کار کو عزت دینی پڑے گی. اگر یہ آپس میں ہی لڑائیاں لڑتے رہے. دیکھیں میری بات سنیں, کتنے لوگ ہیں, ذیشان رفیق صاحب ایم پی ہیں, جی یہ اپنا نوید اشرف صاحب ایم پی ہیں, جی پھر ہماری بیٹی ہے ہماری نوشین افتخار صاحبہ, وہ ایم این اے ہیں. جی ضلعی قیادت ہے جناب خواجہ آصف صاحب, ورلڈ نون شخصیت ہیں, وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خواجہ صاحب کو کوئی کردار اعلیٰ قیادت تک جانے سے پہلے خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ جو ان کے اختلافات ہیں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ریزالو کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیلو صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. آخری کوئسچن ڈیلو صاحب, آخری کوئسچن کہ مسلم لیگ کے جو اختلافات ہیں, ہماری جو علاقائی سیاست ہے, اس میں دونوں سٹنگ ایم پی ایز اپنی ایم این ایز کے خلاف بھی ہیں, آپس میں دڑے بندیاں بھی ہوئی ہیں, پی ڈی آئی منظر سے غائب ہے. اور کیا ایسے میں جماعت اسلامی ظاہر ہے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, آپ بھی جماعت اسلامی کی طرف سے حلقہ 51 میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کے اس حلقہ میں جو اندرونی اختلافات ہیں, ظاہر ہے یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. البتہ یہ نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے, نون لیگ کی ہم کہیں گے چونکہ یہاں پہ نون لیگ ہی ہمیشہ ایم این اے رہی, ایم پی اے رہی, انہی کے پاس یہ ڈسکا جو ہے موجود رہا, یہ حلقہ.
تو اس وقت جو ڈسکا کی صورتحال ہے کہ ہر طرف ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، تباہ حال گلیاں ہیں، ناقص سیوریج ہے، ابلتے ہوئے گٹر ہیں، کوڑے کے ڈھیر ہیں، بے ہنگم ٹریفک ہے، تو مسائل ہی مسائل ہیں ڈسکا کے لیے. حالانکہ ڈسکا کئی ضلعوں سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو ڈسکا غزہ یہ پرفارمنس بند جو ہے ان کے مسلسل یہاں پہ اقتدار میں رہنے کے باوجود ڈسکا کی یہ خستہ حالی جو ہے اور ان کی آخری جو 15-16 ماہ کی حکومت ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات عوام کے اوپر موجود ہیں. ہم بھی حلقہ میں ظاہر بات ہے چکر لگا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تو الحمدللہ لوگ ہمیں ریسپانس دے رہے ہیں اور وہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ پچھلے حکمرانوں نے پرفارم نہیں کیا. ڈسکا کو غزہ بنا دیا ہے. چلو غزہ تو میں نہیں کہوں گا، البتہ یہ ہے کہ اس کو گٹر میں ضرور بدل دیا ہے. یہاں کی حالت بہت خستہ ہے. جی اشرف صاحب وہ خستہ حالت اس لیے بھی ہے نا کہ نون لیگ کو موقع کتنا ملا ہے. یہی 1.5 مہینہ جی پونے 2 مسلسل مہینے کو ملی سیٹ آپ کے تو پاس اس میں رہی وہ ہے. کیا کر سکتے. ہاں جی ہاں نہیں جی ہمیشہ آپ کے پاس رہی نہیں. سیٹ بالکل ہمیشہ جو ہے نون لیگ کے پاس رہی ہے. میں اپنے دونوں انتہائی قابل احترام چودھری اشرف ڈھیلو صاحب کا، اپنے بھائی خادم حسین بٹ صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں. بڑا مؤثر پروگرام رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم جلدی فلسطین کے ایشو کے اوپر ایک مفصل سیر حاصل پروگرام کریں گے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو پھر دعوت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جناب، مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اویس کر دو.